حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ہم لوگ کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ جہنم میں گرتا چلا گیا اور آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچ گیا ہے، یہ اسی کے گرنے کی آواز تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی اور اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، جو ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ فرشتے جہنم کو زنجیروں میں جکڑ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ جہنم چنگاڑ رہی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کو محشر میں لانے کے لیے 4,90,00,000,000 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اور قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں جہنم کے دیکھنے اور بولنے کا بھی ذکر ملتا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، جب وہ جہنم ان کفار کو دور سے دیکھے گی تو وہ غصے سے چیخنا، چلانا اور دھاڑنا اس کا سنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور جہنم نے آپس میں بحث اور تکرار کی۔ جہنم نے کہا کہ میرے اندر متکبر اور جابر لوگ ہوں گے۔ جنت نے کہا، مجھ میں تو ضعیف، گرے پڑے اور عاجز لوگ ہی آئیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعہ رحمت کروں گا، اور جہنم سے کہا، تو میرا عذاب ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب کروں گا اور تم بھر جاؤ گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم لوگوں سے تو نہیں بھر سکے گی، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا قدم رکھیں گے، تب جہنم کہے گی بس بس اور بھر جائے گی، اس کا ایک حصہ دوسرے پر سمٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے جنت کا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، گرمی کی وجہ سے میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔